بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو مسلمانوں کے لیے شفا بنایا ہے۔ اس سے ظاہری اور باطنی امراض، گمراہی اور جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں، اور ظاہری اور باطنی صحت حاصل ہوتی ہے۔ باطل عقائد، رذیل اخلاق اس کے ذریعے دفع ہوتے ہیں، اور عقائد حقہ، معارف الہیہ، صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم و دلائل پر مشتمل ہے جو وہم پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ و خزانہ ہے جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہوتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم کی حقیقی شفا تو روحانی امراض سے ہے، لیکن جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایسی آیات اور صورتوں کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ اپنے امراض اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو رفع کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے میں گئے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے ان کے مہمان نوازی نہ کی۔ اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا، تو وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس دوا ہے یا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہ دو گے۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ مقرر کیا۔ پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے تھوک کی چھینٹیں اس پر ڈالی تو وہ تندرست ہو گیا۔ پھر قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ ناظرین، حضرت علامہ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر محدث اور با کرامت ولی تھے۔ ایک مرتبہ یہ بہت سخت بیمار ہو گئے تو ان کے متوسلین ان کا کارورا لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس چلے۔ راستے میں ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت علیل ہیں اور یہ ان کا کارورا ہے جن کو ہم فلاں طبیب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے لیے تم لوگ ایک اللہ کے دشمن سے مدد طلب کر رہے ہو۔ کارورا پھینک کر واپس جاؤ اور محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دو کہ مقام درد پر وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ پڑھ کر دم کریں۔ یہ فرما کر بزرگ غائب ہو گئے اور لوگوں نے واپس ہو کر حضرت محمد سماک رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا تو آپ نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر آیت کے ان دونوں جملوں کو پڑھا تو فوراً ہی آرام ہو گیا۔ پھر حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا
کہ وہ بزرگ جنہوں نے تم لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا، تمہیں یہ خبر ہے کہ وہ کون بزرگ تھے؟ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ تو حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، قرآن مجید میں آیت کا اتنا سا ٹکڑا ہر مرض کی مکمل دوا اور مجرب علاج ہے۔ مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت اور صدق مقال و رزق حلال پر کاربند ہو۔ بلا شبہ یہ آیت شفا امراض کے لیے قرآن مجید کی عجائب میں سے ہے۔